ایک کسان ایک دن اپنے کھیت میں کھدائی کر رہا تھا۔ تبھی زمین کے اندر سے ایک ہلکی سفید کوئی چیز نظر آتی ہے جس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور ہاتھ سے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اسے یہ آبھاس ہوا کہ یہ ضرور کوئی قیمتی چیز ہے۔ اس کا ایک دوست جو کسی سونار کی دکان پر سالوں سے کام کر رہا تھا، اسے کسان نے وہ چمکتی ہوئی چیز دکھائی تو وہ دوست دھیان سے دیکھنے پر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑا ہی قیمتی ہیرا ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کسان نے اسے سب بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ اسے تم بیچنے میں میری مدد کرو۔ اس کا دوست جو کہ ایماندار شخصیت کا مالک تھا کہنے لگا، اس کا دام تمہیں کوئی سونار نہیں دے پائے گا، تم ایسا کرو کہ سیدھا وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، صرف وہی ہے جو اسے خرید سکتا۔ اگلے دن کسان بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، جہاں پناہ میرے پاس ایک نایاب ہیرا ہے اور میں اسے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، دکھاؤ کہاں ہے؟ کسان نے اسے اپنی جیب سے نکالا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے اس ہیرے کو اپنے منتریوں کو دکھایا اور کہا، بتاؤ کیا یہ واقعی قیمتی ہے یا نہیں؟ سب نے دھیان سے دیکھنے پر کہا، ہاں جہاں پناہ، یہ واقعی میں بہت قیمتی ہے، اسے خریدنے سے آپ اور آپ کے محل کی شوبھا بڑھ جائے گی۔ چونکہ ہیرا بے حد قیمتی تھا، بادشاہ نے اس کسان کو ایک آفر دیا اور کہا کہ تمہیں اس کی قیمت کے روپ میں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ کل سورج نکلنے سے لے کر شام میں ڈھلنے تک یہ محل تمہارا ہے، تو تم جو بھی چیز اس محل سے لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ جو بھی اس محل کے سامان کو تم نے دروازے یا کھڑکی سے باہر پھینک دیا وہ تمہارا ہوگا، اور جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد یہ ہیرا میرا۔ کسان مان گیا۔ اب سیکنڈ گھنٹہ، منٹ مہینے اور گھنٹہ سال جیسا لگنے لگا۔ آنے والے دن کے انتظار میں اسے رات میں نیند نہیں آئی اور سوچنے لگا کہ وہ محل سے کیا کیا نکالے گا۔ اگلے دن سورج کے نکلتے ہی وہ محل میں پہنچ جاتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک کمرے میں جاتا ہے جو بادشاہ کے کپڑوں کا کمرہ تھا، جہاں اسے شاندار مہنگے اور مخملی کپڑے نظر آتے ہیں، جس میں سے وہ ایک نکالتا ہے اور پہن لیتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ ابھی تو کافی وقت ہے، وہ آرام سے سامان کو محل کے باہر کرے گا۔ مہنگا کپڑا پہنے ہوئے وہ ایسے چل رہا تھا جیسے وہ کوئی واقعی میں بادشاہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں کھانے کی شاندار اور مدہوش کر دینے والی خوشبو آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید بریانی پکی ہوگی۔ وہ سوچتا ہے کہ شاہی کھانا کھا کر دیکھتے ہیں، جس کی مہک کیسی ہے اس کی لذت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، اس نے سوادشٹ کھانا پیٹ بھر کھایا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا اور اب اسے آگے کھانے کو ملنے والا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ بھرپور کھاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اگلے کمرے میں جاتا ہے جہاں راجا کی آرام گاہ تھی، جہاں شاندار بستر لگا ہوا تھا اور دو نوکر بڑا سا پنکھا لیے گویا اسی کے منتظر ہوں۔ کسان سوچتا ہے کہ اس پر سو کر دیکھتا ہوں کہ آخر شاہی بستر ہوتا کیسا ہے۔ کسان کو تو سخت مٹی کی زمین پر ہی سوتی زندگی گزری تھی، ایسے میں وہ جب نرم آرام دائق بستر پر سوتا ہے اور نوکر پنکھا بھی جل رہے ہوں، اس سے پہلے کی رات بیقراری میں بھی وہ کاٹ چکا تھا اور پیٹ اس کے لذیذ کھانے سے بھرا ہوا تھا، تو اسے نیند آ جاتی اور وہ بھی گہری والی۔ اسے بادشاہ کا ایک سپاہی آ کر جگاتا ہے۔ کسان اٹھتا ہے، شرط کے مطابق آس پاس کے ساز و سامان کو اٹھانے لگا۔ تبھی سپاہی اسے کچھ اٹھانے سے روک دیتا ہے اور کسان کو کھڑکی کی طرف دیکھنے کو کہتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے، اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اچھا کھانا، بہترین کپڑے اور مخملی نرم بستر نے مل کر اس کی ساری خواہشوں کو مٹی میں ملا دیا تھا، کیونکہ سورج خود ہی نہیں ڈوبا تھا بلکہ اس کی ساری امیدیں بھی اس کے ساتھ ڈوب چکی تھی۔ اس کی نیند نے موت کا کام کیا تھا۔ اب ہاتھ ملنے اور پچھتانے کے لیے اس کے پاس پوری زندگی پڑی ہوئی تھی۔